جی انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں جناب اس خدمت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ استقامت، عافیت، استحکام، ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ بس وہ ہمارے مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نا ادھر پاکستان میں ایک خلیفہ تھے ہمارے شہر کے پاس ہی گوجرا میں، تو ماسٹر منظور احمد صاحب ان کا نام تھا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تکوینی لائن کے اندر بہت سارا کام بھی لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے تقریباً 28-30 سال سعودی عرب کے شہر جدہ میں نا ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو شریعت کے اوپر بڑی اعلیٰ درجے کی استقامت سے بھی نوازا تھا۔ تو چونکہ وہ اسکول میں لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں، تو 8ویں کی لڑکیاں، 10ویں کی لڑکیاں، تو اب جو اسکول کی انتظامیہ تھی وہ ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ آپ وقتاً فوقتاً ہر کلاس میں جایا کرے اور بچیوں سے بات کیا کرے، ان سے حال احوال لیا کرے۔ تو اب چونکہ یہ اس طرح سے اختلاط تو منع ہے شریعت میں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر پاکستان چلا جاؤں گا، لیکن اسکول والوں کی اس شرط کو پورا نہیں کروں گا۔ تو پھر ان کی اہلیہ تھی ماشاءاللہ، وہ بھی شاید پڑھی لکھی تھی، تو انہوں نے پھر واسطہ بنایا وہ طالبات سے، اور اس اسکول کی جو خواتین اساتذہ تھی نا ان سے رابطے کا، تو ان کی اہلیہ بیچ میں واسطہ بنی۔ تو ماشاءاللہ وہ اتنے یعنی شریعت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت بخشی تھی۔ تو بس ہمارے آج کل کے تو جو لوگوں کو دیکھ کر تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ جو ماسٹر منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو یہ نا ہندوستان کے غالباً کسی کھیت میں نا کام کر رہے تھے، جیسے ہل چلانا وغیرہ ہوتا ہے۔ تو ادھر سے مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی خانقاہی سفر کے سلسلے میں نا کسی دوسرے علاقے میں جا رہے تھے، تو اسی کھیت کے اندر نا ان کی مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، اور یہ اسی کھیت کے اندر ہی نا ان سے بیعت ہو گئے۔ تو بیعت ہونے کے بعد ماسٹر منظور صاحب نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ حضرت سنا ہے اس راستے میں اللہ میاں مل جاتے ہیں؟ تو حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مل جاتے ہیں، ہمیں بھی آخر میں ملے تھے۔ تو مقصد ان کے بات کرنے کا یہ تھا کہ اس راستے میں جب انسان آتا ہے تو تعجیل مناسب نہیں ہوتی، یعنی جلدی کرنا کہ بس مجھے جلدی جلدی سارا کچھ حاصل ہو جائے، جلدی جلدی سارے اسباق بھی مکمل ہو جائیں اور سارے مقامات بھی حاصل ہو جائیں، تو اس میں تعجیل ٹھیک نہیں ہوتی۔ بتدریج جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا دیر پا اور مؤثر ہوتا ہے۔ تو خیر اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ پہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت ہی زیادہ غربت اور فاقوں کا ستایا ہوا تھا، اور بہت ہی اس کی حالت جو تھی وہ خراب تھی۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ بھئی یہاں تم جس علاقے میں رہتے ہو نا، اس علاقے سے 1000 میل دور ایک سخی رہتا ہے، بہت زیادہ وہ ہاتھ کا کھلا ہے، تو تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے اپنے جو ہے نا وہ مالی طور پر اس سے نا کوئی اپنے لیے امداد طلب کرو۔ تو یہ آدمی اب پہلے سے ہی غریب تھا، فاقوں کا مارا تھا، تو اب اس کے پاس ذرائع سفر بھی نہیں تھے، لیکن اس نے بڑی مشکل سے وہ 1000 میل کا سفر کیا۔ اس میں اس کو اور زیادہ مشقتیں آئیں، اور پیدل گیا، پتہ نہیں کس طرح سے گیا، بہت زیادہ مشقتیں برداشت کر کے جب وہ سخی کے دروازے پر پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ اس سخی کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے۔ تو اب وہ بہت رویا، بہت رویا، اس نے اللہ سے بڑا مطلب اپنی نا بدحالی کا اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نا اپنا حال پیش کیا
کہ اللہ میں تو اتنی امیدیں لے کر اتنے مشقتوں کے ساتھ 1000 میل کا سفر کر کے آپ ادھر آیا، تو وہ تو آدمی کا ہی انتقال ہو چکا ہے۔ تو وہ جب یہ دعائیں مانگ رہا تھا نا، تو اس کو اس دعا مانگنے کے دوران میرا اونگ آئی۔ تو اس اونگ کے دوران اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ اس کو خواب میں آئے، اور انہوں نے اس آدمی سے یہ کہا کہ بھئی تمہارے گھر کے اندر جو فلاں جگہ ہے نا، اس جگہ کو کھودو، اس جگہ پر ایک بہت بڑا عظیم الشان سونے اور جواہرات کا ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ تو اب اس آدمی نے نا اسی اونگ کے دوران ان بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت، اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے میرے حالات کو بدلنا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے خواب کے اندر میرے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بھیجنے پر قادر تھے، تو لیکن میں نے اتنا لمبا سفر کیا، اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنی دور دراز آیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ تھی کہ اگر وہ خزانہ تمہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کا پتہ بتا دیا جاتا، تو تمہیں اس خزانے کے ملنے کی قدر نہ ہوتی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنا لمبا سفر کرایا گیا، تمہیں اتنی مشقتوں میں ڈالا گیا، تمہیں اتنے فاقوں میں مبتلا کیا گیا، تو یہ سارا کچھ اسی لیے کیا گیا تھا کہ جب تمہیں وہ اتنا بڑا عظیم الشان خزانہ ملے، تو تمہیں اس اتنی بڑی نعمت کی بھرپور طریقے سے قدردانی کی بھی توفیق ملے۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نا، اس کے لیے ایک انسان کو نا ایک کچھ عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ریاضتوں سے، مجاہدوں سے گزارنا پڑتا ہے، اور اپنی میں کو مٹانا پڑتا ہے، اتباع سنت میں ترقی کرنی پڑتی ہے، اور تقوی کے اندر انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بھائی دل و جان سے انشاءاللہ دعا ہے، اور بس آپ ہمت کرنا۔ تو میں بھی انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں آپ کے حق میں، اور آپ بھی اللہ کرے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اپنے حق میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامہ برکاتہم نا یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ والتین کے اندر جو فرمایا ہے نا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو اس میں ہمارے حضرت جی یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 جسمانی غذاؤں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد 2 روحانی غذاؤں کی، یعنی 2 روحانی مقامات کی قسم کھائی ہے۔ تو اس موقع پر، اس مقام پر اللہ پاک ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اگر تم روحانی مقامات میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، روحانی ترقی کرنا چاہتے ہو، تو اس روحانی ترقی کے لیے تمہیں اپنی جسمانی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے نا یہ ہمارے پاس بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ جیسے ہمارے نا ادھر پاکستان کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا کافی سال ہو گئے، انتقال ہو چکا۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ نا حضرت عبد القادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا ہوا تھا، تو وہاں مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نا مطلب قضائے حاجت وغیرہ کے لیے ان کا جو ذاتی بیت الخلاء تھا، وہاں جانے کا حکم فرما دیا کہ بھائی آپ میرے بیت الخلاء کو استعمال کر لیں۔ تو وہ بھائی مشتاق صاحب فرماتے تھے کہ میں نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نا بیت الخلاء کے اندر اس وقت کے اعتبار سے نا کافی قیمتی اور مہنگا صابن پڑا ہوا دیکھا۔ تو کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ جی اللہ والے تو بڑے جو ہے نا وہ زاہد ہوتے ہیں، بڑے تارک الدنیا ہوتے ہیں، اور ان کو تو یہ دنیاوی مال و متاع، دنیاوی ساز و سامان کی کوئی اتنی رغبت نہیں ہوتی، تو یہ حضرت کے جو ہے نا وہ زیر استعمال اتنا قیمتی صابن کیوں ہے؟
تو وہ کہنے لگے میرے سے رہا نہ گیا، میں نے حضرت سے نا ادب سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ مجھے ناچیز کی نا سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ اتنے بڑے اللہ والے ہو کر جو ہے وہ اتنا قیمتی صابن استعمال کر رہے ہیں۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نا ان کو یہ فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ایک سرکاری مشین ہے۔ تو اگر ہم اس سرکاری مشین کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے۔ تو بھائی ہم نے تو اس نیت سے قیمتی صابن اپنے بیت الخلاء میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے آپ نے یہ جو مجھے اپنے بارے میں بتایا تھا، تو کوئی نہیں، اس میں کوئی اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے، نہ اس میں کوئی اتنا حوصلہ ہارتے ہیں۔ تو بس اپنی صحت کا انسان خیال کرے اور پرہیز ساتھ میں اچھا کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی بھی قسم کی انسان کو نا کوئی پیچیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔